سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 90۔ ایک روز عارف بیوسا اور نبیتا ٹرائے شہر کی بندرگاہ پر نمودار ہوئے۔ عارف نے دیکھا اس سے کچھ ہی فاصلے پر آردیم نام کا بوڑھا داستان گو ایک خالی کشتی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہی آردیم تھا جس نے عارف کو ہرکیولیس سے متعلق تفصیل بتائی تھی۔ آردیم کو دیکھتے ہی عارف بلند آواز میں پکارا، آردیم رک جاؤ، میں عارف ہوں۔ بوڑھے داستان گو آردیم نے جب مڑ کر عارف کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ عارف بیوسا اور نبیتا تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ پھر عارف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بوڑھے آردیم، شہزادہ پیرس کے ساتھ یونان کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس کے جہاز میں تم نے مجھے ہرکیولیس کی 5 مہموں کے متعلق تفصیل بتائی تھی۔ اس کی باقی مہموں کے متعلق تم نے بعد میں مجھے بتانے کے لیے کہا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور بعد میں بھی تم سے تقاضا نہ کر سکا کہ مجھے ہرکیولیس کی باقی مہموں کے متعلق بھی تفصیل سے بتاؤ۔ تو اے آردیم، ہم تینوں بہن بھائی کا آج کا دن ٹرائے شہر میں آخری دن ہے۔ ہم تینوں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ ہی کرنے والے تھی کہ میری نگاہ اچانک تم پر پڑ گئی، لہٰذا میں نے تمہیں آواز دے کر روک لیا۔ اے آردیم، اس موقع پر میں تم سے گزارش کروں گا کہ قبل اس کے کہ ہم تینوں بہن بھائی ٹرائے شہر سے رخصت ہو جائیں، تم ہمیں ہرکیولیس کی باقی مہموں کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دو۔ بوڑھے آردیم کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے عارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تینوں بہن بھائی میرے ساتھ وہ سامنے والی خالی کشتی میں آ جاؤ۔ اس کشتی میں بیٹھ کر میں تمہیں ہرکیولیس کے متعلق حالات بھی سناتا ہوں۔ عارف بیوسا اور نبیتا چپ چاپ بوڑھے آردیم کے ساتھ ہو لیے۔ وہ چاروں خالی کشتی میں بیٹھ گئے جس کی طرف آردیم نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد آردیم نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے عزیزوں، میں تمہیں ہرکیولیس کی 5 مہموں کے متعلق تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں تمہیں ہرکیولیس کی باقی مہموں کے متعلق بتاؤں گا۔ ہرکیولیس کی 6ٹھی مہم جو اسے ڈیلفی مندر کی طرف سے سونپی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہرکیولیس کو جھیل اسٹافلینر کے کنارے اس شکاری پرندوں کا خاتمہ کرنا تھا جو اکا دکا مسافروں پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا کرتے تھے۔ پس ہرکیولیس اپنی اس 6ٹھی مہم پر روانہ ہوا۔ یہ آدم خور پرندے چونکہ جھیل اسٹافلینر کے کنارے درختوں کے گہرے جھنڈ اور بلند خاردار جھاڑیوں کے اندر رہتے تھے، لہٰذا انہیں تلاش کرنا ناممکن نہیں تو مشکل کام ضرور تھا۔ اس جھیل کے کنارے پہنچ کر ہرکیولیس ایک بستی میں داخل ہوا۔ اس نے چند روز اس بستی کی سرائے میں گزارے تھے۔ اس دوران وہ اس سوچ بچار میں غرق رہا کہ اسے ان آدم خور پرندوں کا کیسے اور کس طرح شکار کرنا چاہیے۔ آخر اس سرائے میں قیام کے دوران ہرکیولیس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بستی کے آہن گر کے پاس گیا۔ اسے کچھ رقم دے کر اس نے اسے پیتل کے 2 بڑے بڑے ایسے تھال تیار کرنے کا حکم دیا جن کی شکل و صورت ڈھال جیسی ہو اور جنہیں پکڑنے کے لیے اس کی پشت پر دستیاں لگی ہوئی ہوں، اور یہ کہ ان دونوں تھالوں کو جب آپس میں ٹکرایا جائے تو اس ٹکراؤ سے زوردار آوازیں پیدا ہوں۔ وہ آہن گر ہرکیولیس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے ڈھال نما پیتل کے 2 بڑے بڑے تھال ہرکیولیس کے لیے تیار کر دیے۔ ان تھالوں کی پشت پر پکڑنے کے لیے دستیاں بھی لگا دی تھیں۔ بس یہ دونوں تھال اپنے ہاتھوں میں ڈھالوں کی مانند تھام کر ہرکیولیس اس جنگل میں داخل ہوا جس کے اندر وہ آدم خور پرندے رہتے تھے۔ جو ہی پرندوں نے ہرکیولیس کو دیکھا انہوں نے اس پر جھپٹنا شروع کر دیا، لیکن ہرکیولیس نے اپنے سر پر ان دونوں تھالوں کو لہرا کر پرندوں کو دور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس جنگل میں اس نے دونوں تھالوں کو آپس میں ٹکرا کر زور زور سے خوفناک اور بھیانک آوازیں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ان تھالوں کے ٹکرانے سے جنگل کے اندر ایک گہری گونجدار بازگشت کے ساتھ ایسی آوازیں پیدا ہوئیں کہ وہاں رہنے والے سارے پرندے
خوف اور ڈر کے مارے درختوں یا قریبی پیڑوں پر بیٹھنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگی تھی، اور جو ہی وہ درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے اندر سے نمودار ہو کر فضاؤں میں اڑنے لگی تھی، ہرکیولیس حرکت میں آیا اور اپنے زہریلے تیر ان پر برسا کر اس نے ان میں سے اکثر کا خاتمہ کر دیا۔ جو چند پرندے بچ گئے وہ ڈھال بجنے کی آوازوں سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ وہ کسی اور ہی سرزمین کی طرف چلے گئے، دوبارہ مڑ کر وہ اس جھیل کی طرف نہیں آئے تھے۔ اس طرح ہرکیولیس نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی چھٹی مہم کو بھی سر کر لیا۔ ہرکیولیس کی 7ویں مہم میں ڈیلفی مندر کے بڑے پجاری کی طرف سے ہرکیولیس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جزیرہ کریٹ میں جائے اور وہاں آزادی سے گھومنے والے اس سانڈ کو زیر کر کے یونان میں لائے جو جزیرہ کریٹ کے بادشاہ میناس نے پال رکھا تھا۔ یہ سانڈ جزیرہ کریٹ کے بادشاہ نے پالا ہوا تھا، وہ ایک عظیم الجثہ سانڈ تھا۔ اس سے متعلق کریٹ کے بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو اس سانڈ کو زیر کر کے اس پر سوار ہوگا، بادشاہ نہ صرف یہ کہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا بلکہ اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے بھی نوازے گا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی جوان اس آوارہ سانڈ کو زیر کرنے میں کامیاب نہ ہوا تھا، اور وہ سانڈ جزیرہ کریٹ کی چراگاہوں اور فصلوں کے اندر آزادی سے کھاتا پیتا اور گھومتا رہتا تھا۔ جہاں کہیں بھی یہ ان لوگوں کو دکھائی دیتا، لوگ اس سے بچنے کے لیے اور اس سے جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو بھاگ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس سانڈ کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے اور اس پر سوار ہو کر اسے یونان میں لانے کے لیے ہرکیولیس جزیرہ کریٹ کی طرف روانہ ہوا۔ جزیرہ کریٹ میں ہرکیولیس کی سانڈ کے ساتھ زور آزمائی ہوئی اور ہرکیولیس نے اس سانڈ کو اپنے سامنے زیر کر لیا۔ پھر ہرکیولیس اس سانڈ پر سوار ہوا۔ جزیرہ کریٹ اور یونان کے درمیان پڑنے والی خلیج کو اس سانڈ پر سوار ہو کر اس نے عبور کیا، اور اس جنگلی سانڈ کو اس نے ڈیلفی مندر کے پجاریوں کے سامنے پیش کیا۔ بعد میں اس سانڈ کا خاتمہ کر دیا گیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو سکے، اور اس طرح ہرکیولیس کی 7ویں مہم بھی تمام ہوئی تھی۔ ہرکیولیس کی 8ویں مہم یہ سونپی گئی کہ اسے جزیرہ تھریس کے ایک رئیس دومدیس کی گھوڑیوں کو زیر کر کے یونان میں لانا تھا۔ یہ گھوڑیاں تھریس کے رئیس دومدیس نے اس طرح پال رکھی تھیں کہ وہ انہیں انسانی گوشت کھلاتا تھا، اور اس طرح یہ گھوڑیاں آدم خور ہو کر انتہائی خونخوار کیفیت اختیار کر گئی تھیں، اور ان آدم خور گھوڑیوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے ہرکیولیس جزیرہ تھریس میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے دومدیس کے رئیس کے پاس آیا جس نے انسانی گوشت سے یہ گھوڑیاں پال رکھی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے اس دومدیس کو قتل کیا، پھر اس کی گھوڑیاں جو ایک احاطے میں بندھی تھیں اور جنہیں انسانی گوشت مہیا کیا جاتا تھا، اور ان میں سے کوئی گھوڑی اس احاطے سے باہر نکلتی تھی تو تباہی اور بربادی پھیلا دیتی تھی۔ بس اس دومدیس کو قتل کرنے کے بعد ہرکیولیس نے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے اور ان ٹکڑوں کو اس احاطے کے اندر ان کے سامنے ڈال دیا۔ جس وقت وہ گھوڑیاں دومدیس کی لاش کو کھا رہی تھیں، اس وقت کمال چابک دستی سے ہرکیولیس نے ان گھوڑیوں کو رسیوں سے جکڑ لیا۔ جب وہ دومدیس کی لاش کو ختم کر چکیں تو رسیوں میں جکڑی ہوئی ان گھوڑیوں کو ہرکیولیس چابک مار مار کر احاطے سے باہر لایا، اور اس طرح انہیں اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ یونان میں داخل ہوا۔ یونان میں ان گھوڑیوں کی از سر نو تربیت کی گئی اور انہیں انسانی گوشت کے بجائے چارہ مہیا کیا گیا۔ اس طرح کچھ دیر بعد یہ گھوڑیاں بے ضرر ہو گئیں، انسانی گوشت کے بجائے چارہ کھانے کی عادی ہو گئیں۔ ہرکیولیس کی 9ویں مہم ایشیا کے دور دراز علاقوں میں تھی، جہاں کی ملکہ جس کا نام ہائپولیٹ تھا، اس نے ایک سونے کی پیٹی تیار کر رکھی تھی۔ اس پیٹی میں انتہائی قیمتی ہیرے اور جواہرات اس نے جوڑ رکھے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ جنگجو جوان پال رکھے تھے، اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو جنگجو جوان اس نے پال رکھے ہیں، اگر کوئی جوان ان میں سے کسی ایک کو بھی ہرا دے تو وہ سونے اور ہیروں سے جڑی ہوئی پیٹی اس جوان کو انعام میں دے دی جائے گی۔ پس ڈیلفی مندر کے پجاریوں نے ہرکیولیس کو حکم دیا کہ وہ ایشیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کرے اور ہائپولیٹ نام کی اس ملکہ سے اس ہیرے جڑی ہوئی سونے کی پیٹی حاصل کرے۔ یہ پیٹی یونان کے سورما یورتھیس کی بیٹی کے حوالے کر دی جائے۔ پس اپنی اس 9ویں مہم پر ہرکیولیس یونان سے ایشیا کے دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہرکیولیس ہائپولیٹ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے پالے ہوئے سورماؤں سے اس نے مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ملکہ نے ہرکیولیس کے مقابلے کا انتظام کیا۔ باری باری ہرکیولیس نے اس ملکہ کے تمام سورماؤں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیا۔ اس طرح مقابلہ جیتنے پر وہ سونے کے ہیرے جڑی ہوئی پیٹی ملکہ نے ہرکیولیس کے حوالے کر دی۔ اس پیٹی کو حاصل کرنے کے بعد ایشیا سے یونان کی طرف آتے ہوئے ہرکیولیس ٹرائے شہر میں داخل ہوا۔
یہاں اس نے موجودہ بادشاہ پریام کے باپ لامدین کی بیٹی کو سمندری عفریت سے بچایا تھا۔ جواب میں اس لامدین نے اس ہرکیولیس سے دھوکہ دہی کی، جس کے جواب میں ہرکیولیس یونان چلا گیا اور پھر دوبارہ اب اس ٹرائے شہر میں آیا تھا۔ یہاں پر اس نے لامدن کو قتل کر دیا، اس کی جگہ موجودہ بادشاہ پریام کو شہر کا بادشاہ بنایا۔ اس پریام بادشاہ کی بہن ہیسوئن کو اپنے ساتھ یونان لے گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی۔ بہرحال ملکہ ہائپولیٹ سے اس کی سونے کی ہیرے جڑی ہوئی پیٹی جیتنے کے بعد ہرکیولیس ٹرائے شہر سے ہوتا ہوا یونان میں داخل ہوا تھا۔ وہ پیٹی اس نے ڈیلفی مندر کے بڑے پجاری کے حوالے کر دی۔ اس طرح وہ پیٹی یورتھیس کی حسین و جمیل بیٹی کے حوالے کر دی گئی، جو اس پیٹی کو حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس طرح ہرکیولیس کی 9ویں مہم بھی ختم ہوئی۔ ہرکیولیس کو جو 10ویں مہم سونپی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہرکیولیس مغربی سمندروں کے جزیرے ارتھیا کی طرف جائے اور وہاں سے سرخ مویشیوں کا وہ ریوڑ اپنے ساتھ یونان لائے جو ایک انتہائی طاقتور شخص کی ملکیت تھا، اور جس شخص کا یہ ریوڑ تھا اس کا نام جاریان تھا۔ جاریان نے ایک نہایت خونخوار کتا بھی پال رکھا تھا۔ اس کتے کا نام اس نے آرتھروس رکھا ہوا تھا۔ آرتھروس نام کا یہ کتا نہ صرف یہ کہ انسانوں سے اس سرخ مویشیوں کی حفاظت کرتا تھا، بلکہ جنگلی درندوں سے لڑ کر بھی وہ اس ریوڑ کے جانوروں کی کمال حفاظت کا سامان فراہم کرتا تھا۔ پس ڈیلفی مندر کے حکم کے مطابق ہرکیولیس جزیرے ارتھیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سرخ جانوروں کا بہت بڑا ریوڑ جنگل کے اندر چل رہا ہے۔ اس ریوڑ کا مالک جاریان اپنے ریوڑ کے قریب ہی ایک بلند ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی آرتھروس نام کا خونخوار کتا بھی بیٹھا سرخ مویشیوں کے ریوڑ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ پس ہرکیولیس اس ریوڑ کو حاصل کرنے کے لیے اس ریوڑ کے جو ہی قریب گیا تو وہ کتا بھی کسی خونخوار درندے کی طرح ہرکیولیس کی طرف لپکا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہرکیولیس کو آگے بڑھ کر چیر پھاڑ کر رکھ دی۔ ہرکیولیس نے اپنی بغل کے نیچے سے ٹاٹ کا ایک بوریا نکالا اور جو ہی وہ کتا چھلانگ لگا کر ہرکیولیس پر حملہ آور ہوا تھا، ہرکیولیس نے اپنے سامنے وہ ٹاٹ کا بوریا کر لیا۔ کتا ٹاٹ کے اس بوریے میں آن گرا۔ پس ہرکیولیس نے اس بوریے کا منہ بند کر لیا اور پھر اس نے زور زور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر کتے کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس کتے کا کام تمام کرنے کے بعد ہرکیولیس اس کے مالک جاریان کی طرف بڑھا۔ اس جنگل کے اندر ہرکیولیس اور جاریان کا مقابلہ ہوا۔ جاریان کو ہرکیولیس نے زیر کر دیا اور سرخ مویشیوں کے اس ریوڑ کو لے کر یونان میں داخل ہو گیا۔ اس طرح اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ 10ویں مہم بھی سر کر لی۔ آردیم داستان کو ہرکیولیس کی 10ویں مہم بتانے کے بعد تھوڑی دیر رکا، پھر آری بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئے میرے عزیزوں، 10ویں مہم کو مکمل کرنے کے بعد ہرکیولیس کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ اب آزاد ہے اور ڈیلفی مندر کے پجاری اسے کسی آزمائش میں نہ ڈالیں گے۔ اسی دوران ہرکیولیس کی سوتیلی ماں ہیرا ڈیلفی مندر میں داخل ہو گئی۔ مندر کے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم نے ہرکیولیس کے ذمے جو 10 مہمیں لگائی تھیں، ان 10 میں سے اس کی دوسری اور 5ویں مہم کو ختم کر دیا جائے، اس کے بدلے میں اس سے 2 اور مہمیں کرائی جائیں۔ اس کے لیے ہیرا نے یہ بہانہ تراشا تھا کہ دوسری مہم کو ہرکیولیس نے اپنے بھتیجے کی مدد سے سر کیا تھا، جبکہ اپنی 5ویں مہم میں استبل میں برسوں سے جمع ہونے والے کوڑے کرکٹ کو ہرکیولیس نے قریبی دریا کا بہاؤ استعمال کر کے صاف کیا تھا۔ لہٰذا ہیرا نے یہ دعویٰ پیش کیا، چونکہ یہ دونوں مہمیں ہرکیولیس نے بذات خود نہیں بلکہ دوسروں کی مدد سے مکمل کی تھیں، لہٰذا ان 2 مہموں کو ختم کر دیا جائے اور ان 2 مہموں کے بدلے ہرکیولیس سے 2 اور مہمیں مکمل کر کے اس کے 10 کاموں کی تکمیل کر لی جائے۔ ہرکیولیس کی سوتیلی ماں ہیرا کی تجویز پر ڈیلفی مندر کے پجاریوں نے ہرکیولیس کی سر کی ہوئی 10 مہموں میں سے دوسری اور 5ویں مہم کو ختم کر دیا اور اس سے 2 اور کام لینے کا عہد کیا۔ اس طرح ہرکیولیس کو 11ویں مہم سونپی گئی۔ اس 11ویں مہم میں ہرکیولیس سے کہا گیا کہ وہ یونان کے ڈیلفی مندر کے لیے سونے کے ان 10 سیبوں کو حاصل کرے جو مغربی سمندروں کے اندر ایک جزیرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے میں ایک باغ تھا جو ایک عورت کی ملکیت تھی۔ اس عورت نے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے بڑے طاقتور اور خونخوار جوان کرائے پر لیے ہوئے تھے۔ سیبوں کے اس باغ کے اندر اس نے ایک پودے کے ساتھ سونے کے 3 سیب لگا رکھے تھے۔ ان سیبوں کو اپنے باغ میں لگا کر وہ عورت ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کا باغ محفوظ ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ سونے کے ان 3 سیبوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
ڈیلفی مندر سے اس جزیرے اور اس باغ کا پتہ حاصل کرنے کے بعد ہرکیولیس اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ وہ جزیرے میں داخل ہونے کے بعد اس باغ میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا باغ کوئی اتنا بڑا نہ تھا، اس کے ارد گرد کئی محافظ کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ ہرکیولیس دائیں طرف سے اس باغ کی طرف گیا، اور جب پہلا محافظ اس کی طرف لپکا، ہرکیولیس نے لمحوں کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا، پھر بھاگ کر اندر داخل ہو گیا قبل اس کے کہ دوسری سمت والے محافظ ہرکیولیس پر حملہ آور ہوتے۔ ہرکیولیس نے باغ میں داخل ہو کر سیبوں کے ایک پودے کے ساتھ لٹکتے ہوئے سونے کے وہ تینوں سیب اتار لیے۔ جب وہ ایسا کر چکا تو باغ کی ملکہ نے اپنے دوسرے محافظوں کو ہرکیولیس پر حملہ آور ہونے سے روک دیا۔ سونے کے تینوں سیب اس نے ہرکیولیس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح ہرکیولیس سونے کے ان تینوں سیبوں کو لے کر واپس ڈیلفی مندر میں آ گیا، اور یوں اس نے اپنی 11ویں مہم کی بھی تکمیل کر دی۔ 12ویں مہم میں ہرکیولیس کو لیبیا کی طرف روانہ کیا گیا تھا، جہاں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اس گھر کے قریب سے ایک شاہراہ گزرتی تھی۔ جو بھی مسافر اس شاہراہ سے گزرتا، وہ جنگجو اور خونخوار جوان اسے کشتی کی دعوت دیتا۔ اس طرح ہر مسافر کو وہ کشتی میں پچھاڑ کر اس کا خاتمہ کر دیتا۔ ڈیلفی مندر کے حکم پر ہرکیولیس لیبیا کی طرف روانہ ہوا۔ لیبیا کے صحراؤں میں گزرنے والی اس شاہراہ پر اس نے سفر کرنا شروع کیا۔ جس شاہراہ کے کنارے وہ پہلوان رہتا تھا، جب وہ اس پہلوان کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے ہرکیولیس کو کشتی کی دعوت دی۔ ہرکیولیس نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ لیبیا کے اس صحرا میں ہرکیولیس اور اس پہلوان کی کشتی ہوئی۔ اس مقابلے میں ہرکیولیس نے لمحوں کے اندر اس پہلوان کو زیر کر کے اس کا خاتمہ کر دیا، اور یوں ڈیلفی مندر کی 12ویں مہم بھی ہرکیولیس نے بآسانی اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ اس طرح ڈیلفی مندر کی طرف سے سونپی جانے والی 12 کی 12 مہمیں ہرکیولیس نے تکمیل تک پہنچا دی تھیں۔ مہموں سے فارغ ہونے کے بعد ہرکیولیس نے آئیبیریا کا رخ کیا تھا۔ وہاں اس نے سمندر کے کنارے چند مینار تعمیر کیے، جو ہرکیولیس کے نام پر ہرکیولیس کے مینار کہلائے جاتے ہیں۔ ان میناروں کے قریب ہی اس نے ایک گنبد نما عمارت بھی تعمیر کی۔ آئیبیریا کے ساحروں اور طلسم گروں کے ساتھ مل کر اس نے گنبد کے اندر ایک طلسم رکھا۔ اس گنبد نما عمارت کو آہنی کیواڑوں اور چوکھٹ سے محفوظ کر کے اس گنبد میں فولادی قفل ڈال دیے گئے، اور دور اندیشی اور احتیاط کے ساتھ کام کیا گیا کہ آئیبیریا کے لوگوں کے نام یہ پیغام لکھا کہ ہر نیا بادشاہ جو آئیبیریا میں تخت نشین ہو، وہ اپنے نام کا ایک قفل اس گنبد نما عمارت کے آہنی دروازے میں لگاتا رہے۔ اب جو کوئی بھی اس گنبد نما اور طلسم زدہ عمارت کے تالے کھول کر اس کے اندر موجود مخفیات کو جاننے یا کم از کم دریافت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سخت مصائب اور آفات میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ ہرکیولیس کے زمانے سے لے کر اس وقت تک اس طلسمی گنبد کی حفاظت کرنے میں آئیبیریا کے لوگ اور وہاں کی حکومت کوئی فروگزاش نہیں کرتی۔ آج تک کبھی کسی کو اس طلسمی گنبد میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، اگرچہ بعض بادشاہوں نے گنبد کے طلسم اور اسرار کو دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے اس ارادے کا انجام یا تو موت یا کوئی ناگہانی آفت ہوئی تھی۔ غرض ابھی تک کسی کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ دروازے سے آگے قدم رکھے، لہٰذا آئیبیریا کی سرزمین میں ہرکیولیس کا ڈالا ہوا طلسم ابھی تک محفوظ اور ایک راز بنا ہوا ہے۔ آئیبیریا میں اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہرکیولیس جب یونان واپس آیا تو اسے خبر ہوئی کہ یونان کے ایک بادشاہ ایروقیس نے ایک ایسی کمان بنائی ہے جس سے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ اس کمان سے صرف وہی نشانے پر تیر پھینک سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس کمان سے تیر اپنے ہدف پر پھینکے گا، بادشاہ ایروقس اس سے اپنی بیٹی ایلو کو بیاہ دے گا، اور یہ بادشاہ ایروقس بچپن میں ہرکیولیس کو تیر اندازی سکھاتا رہا تھا۔ ہرکیولیس ایروقس کے پاس آیا اور اس کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس کمان سے تیر اپنے ہدف پر پھینکے گا۔ پس ہرکیولیس اس پر آمادہ ہوا۔ جو کمان اس نے بنائی تھی وہ ہرکیولیس کے حوالے کر دی، اسے چند تیر بھی مہیا کیے۔ اس کمان سے کام لیتے ہوئے ہرکیولیس نے تیر اپنے عین ہدف اور نشانے پر پھینکے۔ ہرکیولیس کی یہ کارکردگی دیکھ کر ایروقس خفا اور غضبناک ہوا۔ اس نے ہرکیولیس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے بجائے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بس اس معاملے پر ایروقس اور ہرکیولیس میں جھگڑا ہوا، اور ہرکیولیس ایروقس سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اسی دوران بادشاہ ایروقس کے کچھ بیل چوری ہو گئی، اور یہ بیل یونان کے مشہور چور آتولوکوس نے چرائی تھی۔ کیونکہ گزشتہ دنوں میں ایروقس اور ہرکیولیس کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، لہذا ایروقس نے اپنے بیلوں کے چوری کا ذمہ ہرکیولیس کو ٹھہرا دیا۔
ہرکیولیس اس الزام پر بڑا چراغ پا ہوا اور اس نے ایروقس کے بیٹے افتیوس کو قتل کر دیا، حالانکہ افتیوس ہرکیولیس کے بہترین دوستوں اور جانثاروں میں سے تھا۔ افتیوس کو قتل کرنے کے بعد ہرکیولیس کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ بڑا مغموم اور افسردہ ہوا۔ اسی افسردگی میں وہ یونان سے نکل کر ایشیا کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ لیڈیا کی ملکہ ایمفیل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایمفیل کے سامنے ہرکیولیس نے اپنے آپ کو ایک غلام ظاہر کیا اور چند سکوں کے عوض اس نے اپنے آپ کو ملکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ ملکہ کے غلام کی حیثیت سے ہرکیولیس کام کرتا رہا۔ بعد میں ملکہ کو پتہ چلا کہ وہ دراصل یونان کا سورما ہرکیولیس ہے، لہٰذا ملکہ نے اس سے شادی کر لی۔ اس طرح ہرکیولیس لگاتار 3 سال تک لیڈیا کی ملکہ ایمفیل کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اس نے یونان کا رخ کیا۔ یونان میں داخل ہونے کے بعد ہرکیولیس نے یونان کے ایک بادشاہ اونیس کی بیٹی دینار سے شادی کر لی تھی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کا پھر ایروقس بادشاہ سے جھگڑا ہو گیا، جس نے اسے اپنی بیٹی ایلو کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بار ہرکیولیس نے اپنے ساتھ مسلح جوانوں کو جمع کیا اور ایروقس بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اسے اس نے قتل کر دیا اور اس کی بیٹی ایلو پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف ہرکیولیس کی بیوی دینار کو بھی یہ خبر ہوئی کہ ایلو ہرکیولیس کے قبضے میں آ گئی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایلو انتہائی پرکشش اور خوبصورت ہے، لہٰذا اس کے دل میں ایلو اور ہرکیولیس کے لیے حسد اور رشک بیدار ہوا۔ جس وقت ہرکیولیس ایلو کے ساتھ ایک قربان گاہ کی عمارت میں رہ رہا تھا، اس وقت ہرکیولیس کی بیوی دیناریا نے ان دونوں کے خلاف ایک سازش کا اہتمام کیا، اور وہ سازش اس نے اس طرح تیار کی تھی کہ اس نے ہرکیولیس کے لیے ایک قمیص سلوائی اور اسے ایک انتہائی خطرناک زہر میں ڈبو کر خشک کر لیا۔ پھر اس نے ایک قاصد کے ذریعے وہ ہرکیولیس کی طرف بھجوائی تھی اور التجا کی تھی کہ یہ قمیض اس نے بڑے پیار سے خود ہرکیولیس کے لیے بنائی ہے، لہٰذا وہ اسے پہنے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آردیم نام کا وہ داستان کو تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے عارب بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزوں، جب وہ دیناریا کی بھیجی ہوئی قمیض ہرکیولیس کے پاس پہنچی تو ہرکیولیس نے بغیر کسی شک و شبہ کے ساتھ اسے پہن لیا تھا۔ قمیض پہن کر جب وہ قربان گاہ کی آگ کے پاس گیا، آگ کی وجہ سے قمیض نے گرمی پکڑی اور ہرکیولیس کو پسینہ آیا تو گرمی کے باعث اس قمیض سے زہر رسنے لگا، اور اس طرح زہر ہرکیولیس کے جسم میں اس کے مساموں کے ذریعے سے داخل ہو گیا، اور اس طرح زہر سے ہرکیولیس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اے میرے عزیزوں، یہ ہے یونان کے سرما ہرکیولیس کی داستان۔ یہاں تک کہنے کے بعد داستان گو خاموش ہو گیا۔ ہرکیولیس کی پوری داستان آردیم سے سننے کے بعد عارب بیوسا اور نبیتا کھڑے ہو گئے۔ پھر عارب نے آردیم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اے آردیم، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے کہنے پر مجھے ہرکیولیس کے حالات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ اب میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عارب بیوسا اور نبیتا آردیم کی اس کشتی سے باہر نکلے۔ تھوڑی دور تک پیدل چلتے ہوئے وہ بندرگاہ کے ساتھ ساتھ آگے گئے۔ پھر سمندر کے کنارے ذرا دور جا کر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور وہاں سے وہ روپوش ہو گئے۔ چند دن کی کوششوں کے بعد یونان کے صناؤں اور کاریگروں نے یوناف اور یولیسیس کا تجویز کردہ لکڑی کا بہت بڑے حجم کا گھوڑا تیار کر دیا تھا۔ اس گھوڑے کو اندر سے خالی رکھا گیا۔ گھوڑے میں داخل ہونے کے لیے اس کے قریب چھوٹا سا ایک راستہ رکھا گیا تھا، جس کے اوپر لکڑی کا ایک مضبوط ڈھکن لگا دیا گیا تھا۔ اس گھوڑے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس ڈھکن کو اندر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ جب یہ گھوڑا چٹانوں کی اوٹ میں رکھ کر تیار کیا گیا تھا تو اس کے بعد آنے والی اگلی رات یونانی حرکت میں آئی اور اس گھوڑے کو گھسیٹ کر میدان جنگ کے وسط میں لایا گیا۔ اس وقت ٹروجن کا لشکر آرام کر رہا تھا، تاہم ان کے پہرے دار جاگ رہے تھے، لیکن وہ تاریکی میں اس گھوڑے کو نہ دیکھ سکی جو یونانی گھسیٹ کر میدان جنگ کے وسط میں لائی تھی۔ گھوڑے کے اندر یوناف یولیسیس اور اس کے ساتھ 10 یونانی سورما بیٹھ گئے تھے، اور گھوڑے کے پیٹ کے پاس بنے ہوئے جس راستے سے وہ 12 کے 12 اندر داخل ہوئے تھے، اس راستے کے ڈھکن کو اندر کی طرف سے بند کر کے اندر کی طرف سے مضبوط لوہے کی چٹخنی لگا دی گئی تھی۔ گھوڑے کو میدان جنگ میں کھڑا کرنے کے بعد یونانی لشکر بھی حرکت میں آیا۔ اپنا پڑاؤ یونانیوں نے ختم کر دیا اور اپنی ہر چیز سمیٹ کر وہ جہازوں میں سوار ہو گئے۔ جہازوں کو وہ حرکت میں لا کر جزیرہ تندوس کے اس کنارے کی اوٹ میں لے گئے جہاں پر بلند اور گھنے درخت تھے۔ اس طرح ٹرائے شہر سے باہر
اس کی عمارتوں یا چٹانوں پر کھڑے ہو کر یونانیوں کے اس بحری بیڑے کو نہ دیکھا جا سکتا تھا جو جزیرہ تندوس کے گھنے درختوں کی اوٹ میں گھات لگایا گیا تھا۔ جب دوسرے روز کا سورج طلوع ہوا تو ٹرائے شہر کے لوگوں اور لشکریوں نے دیکھا کہ یونانیوں کا پڑاؤ خالی پڑا ہوا تھا۔ جو مکان لازمی طور پر انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنائی تھی انہیں گرا دیا گیا تھا۔ پڑاؤ کی ہر چیز یونانی سمیٹ کر جا چکی تھی۔ ٹرائے شہر کے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ یونانیوں نے سمندر کے کنارے اپنی بحری جہاز کھڑے کیے تھی سمندر کا وہ کنارہ بھی اب خالی ہے۔ یہ سماعت دیکھ کر ٹرائے شہر کے لوگ اور لشکری خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یونانی جنگ کی طوالت سے تنگ آ کر وہ ٹرائے شہر کا محاصرہ ترک کر کے جا چکے ہیں، لہٰذا لوگ شہر سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ لشکر کے اندر خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ٹرائے شہر کا بادشاہ پریام اپنے بیٹے پیرس اور انیاس کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ پریام کے بیٹے ہیکٹر کی موت کے بعد اب انیاس ہی ٹرائے شہر کے لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہا تھا، جبکہ اس کام میں پیرس اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ انیاس انتہائی جرأت مند، طاقتور اور دلیر جوان تھا۔ بہرحال پریام اپنے دونوں بیٹوں پیرس اور انیاس کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں اس جگہ آیا جہاں یونانی اپنا لکڑی کا بنایا ہوا غیر معمولی جسامت کا گھوڑا کھڑا کر گئی تھی۔ ٹرائے کے بہت سے شہری بھی اس گھوڑے کے گرد جمع ہو کر اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ٹرائے شہر کے پجاری بھی لکڑی کے بنے ہوئے اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ لکڑی کے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹرائے شہر کے پجاریوں نے اپنے بادشاہ پریام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یونانی جاتے جاتے ٹرائے شہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی شرارت کر گئے ہوں۔ یہ گھوڑا جو غیر معمولی جسامت کا انہوں نے بنایا ہے ہمارے لیے کسی دشواری اور تکلیف کا باعث بن جائے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس گھوڑے کو گھسیٹ کر سمندر کے کنارے چٹانوں کے اوپر لے جایا جائے اور پھر اسے دھکیل کر سمندر کے اندر گرا دیا جائے، تاکہ جہاں یونانی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ روان دواں ہیں وہاں یہ بھی ان کے ساتھ سمندر کی نظر ہو جائے۔ لیکن ٹرائے شہر کے کچھ لوگوں نے اپنے پجاریوں کے اس مشورے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اس گھوڑے کو یونانیوں نے جنگ کے لیے بنایا ہو اور مایوس ہو کر اس سے کام نہ لے سکے ہوں، لہٰذا اس گھوڑے کو ٹرائے شہر میں لے جا کر شہر کے کسی اچھے چوک میں نصب کر دیا جائے تاکہ یہ گھوڑا ٹرائے شہر میں یونانیوں کے خلاف اور ہمارے پاس ہماری نشانی کے طور پر رہے۔ ٹرائے کے اکثر لوگوں نے اس مشورے سے اتفاق کیا کہ ٹرائے کے بادشاہ پریام کو بھی اپنے شہریوں کی یہ بات اچھی لگی کہ اس گھوڑے کو شہر میں لے جا کر فتح کے طور پر شہر میں رکھنا چاہیے، لہٰذا ان کے بادشاہ پریام نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو گھسیٹ کر شہر کے اندر لے جایا جائے۔ بادشاہ پریام کے اس فیصلے کو سن کر شہر کے لوگ خوش ہوئے۔ بہت سے لوگ اس گھوڑے کو اس کے پہیوں پر گھسیٹتے ہوئے شہر کے اندر لائے۔ شہر کے جنوبی دروازے کے قریب ایک کھلے چوک پر اس گھوڑے کو کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور یونانیوں کے خلاف اپنی اس فتح اور کامیابی پر خوش ہوں۔ ٹرائے شہر کے لوگ سارا دن شہر سے نکل کر اس میدان جنگ میں گھومتے ہوئے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے رہے، جہاں لگاتار 10 سال تک وہ یونانیوں سے برسر پیکار رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بار بار لکڑی کے اس گھوڑے کے گرد جمع ہو کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے رہے، جسے یونانیوں کے خلاف نفع مندی کے طور پر شہر کے جنوبی چوک میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح دن ٹرائے شہر میں خوشیاں مناتے ہوئے گزر گیا تھا۔ جب رات آئی تو یونانیوں کے چلے جانے کی خوشی میں اہل ٹرائے نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں وہ بدمست ہو کر حالات کی اصلی حقیقت کو فراموش کر بیٹھی اور اس گھات سے بالکل بے خبر ہو گئی جو یونانی ان کے خلاف لگائی بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک اس گھوڑے کے اندر خاموشی اور چپ رہنے کے بعد یونانی جرنیل یولیسیس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، اس گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے اس گھوڑے کے اطراف میں ہمیں ٹرائے شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دیتا رہا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف خاموشی چھا گئی ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دن بہت بیت چکا ہے اور رات ٹرائے شہر پر چھا چکی ہے۔ اے میرے دوست، کیا ایسا نہ کریں کہ اس گھوڑے کے نچلے حصے میں جو چھوٹا سا ڈھکن ہے اسے کھول کر دیکھیں کہ آیا رات چھا گئی ہے، یہ دن کا ابھی حصہ باقی ہے۔ اگر رات چھا گئی ہو چکی ہے تو پھر ہمیں اس گھوڑے سے نکل کر شہر کی فصیل پر چڑھ کر اپنے لشکر کو شہر پر حملہ آور ہونے کا اشارہ دینا چاہیے۔ یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یولیسیس میرے دوست،
جب تک میں حرکت میں نہیں آتا اس وقت تک تم بالکل خاموش اور پرسکون بیٹھے رہو۔ اس گھوڑے کے نچلے حصے میں جو ڈھکن ہے وہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک میں اپنی مافوق الفطرت قوت سے یہ نہ جان جاؤں کہ رات چھا چکی ہے اور یہ کہ اہل ٹرائے یونانیوں کے خلاف فتح کے نشے میں مست ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہی ہم اس گھوڑے سے نکل کر یونانی لشکر کو حملہ آور ہونے کا اشارہ دیں گے۔ یوناف کے اس جواب میں یولیسیس خاموش ہو گیا۔ یوناف نے بڑی رازداری کے ساتھ اور دھیمی دھیمی سرگوشی میں ابلیکا کو پکارا۔ ابلیکا نے فوراً ہی یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس کے ساتھ ہی یوناف نے ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تم مجھے پورے حالات سے آگاہ کرو۔ مجھے زیادہ تر 2 چیزوں کے متعلق خبر دو۔ ایک یہ کہ یونانی اس وقت کہاں ہیں، دوسرے یہ کہ باہر فضاؤں میں رات چھا چکی ہے تو اہل ٹروئے کی کیفیت اس وقت کیا ہے۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں ابلیکا نے بھی رازدارانہ انداز میں کہا، اے یوناف میرے حبیب، میں اب جاتی ہوں، تھوڑی دیر تک لوٹ کر آتی ہوں اور پھر تمہیں ٹرائے شہر اور یونانی لشکر کے متعلق تفصیل سے خبریں فراہم کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا یوناف کی گردن کے گرد لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیتے ہوئے کہا، اے میرے حبیب، میں تیرے لیے 2 خبریں لے کر آئی ہوں۔ جہاں تک یونانی لشکر کا تعلق ہے تو وہ جزیرہ تندوس کی گھاٹ سے نکل کر پھر اسی جگہ لنگر انداز ہو گیا ہے جہاں پہلے وہ 10 سال سے لنگر انداز ہوتا رہا ہے۔ ٹرائے شہر کے لوگوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تھا اس سے متعلق میرا جواب یہ ہے کہ ٹرائے شہر کے لوگ یونانیوں کے خلاف اپنی فتح کی خوشی میں شراب کے نشے میں مست ہو کر گہری نیند سو چکے ہیں۔ وہ لگاتار 10 سال تک جنگ میں مصروف رہے ہیں اور یونانیوں کے واپس چلے جانے کو وہ اپنی کامیابی اور شاندار فتح تصور کرتے ہوئے سارا دن شراب پیتے رہے ہیں۔ اب ٹرائے کے لوگ شراب کے نشے میں مست گہری نیند سو چکے ہیں، لہٰذا اس موقع پر اگر یونانی لشکر حملہ آور ہو جائے تو ٹرائے شہر لمحوں کے اندر فتح ہو جائے گا۔ ابلیکا کے خاموش ہونے پر یوناف نے یولیسیس کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اے یولیسیس، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم گھوڑے سے نکلیں، اپنے لشکر کو جلتی ہوئی مشعل کا اشارہ دیں تاکہ وہ شہر پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ کر شہر کا جنوبی دروازہ کھول دیں گے۔ سنو میرے دوستوں، پہلے میں اس گھوڑے کا نچلا حصہ کھول کر خود باہر جاتا ہوں۔ باہر کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پھر تمہیں میں باہر آنے کا اشارہ کروں گا۔ یولیسیس نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ یوناف حرکت میں آیا، اس نے اندر سے چٹکنی کھولی اور وہ ڈھکن ہٹا دیا جو گھوڑے کے پیٹ میں باہر کی طرف کھلتا تھا۔ پھر وہ لکڑی کے اس گھوڑے سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شہر اس وقت شہر خاموشیاں دکھائی دے رہا تھا، ارد گرد کوئی شور کوئی آواز نہ تھی۔ یہ سما دیکھتے ہوئے یوناف اپنا منہ اس گھوڑے کے سوراخ کے اندر لے گیا اور یولیسیس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے یولیسیس، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ جاؤ، حالات اس وقت پوری طرح ہمارے حق میں ہیں۔ یوناف کے کہنے پر یولیسیس اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سے باہر آ گیا۔ پھر وہ 12 کے 12 وہاں کھڑے ہو کر اپنے اطراف کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے جنوبی دروازے پر بھی کوئی سخت پہرا نہ تھا، فصیل پر بھی اکا دکا محافظ پہرا دے رہے تھے۔ یوناف نے پھر یولیسیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یولیسیس، تم اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے رینگتے ہوئے شہر کے جنوبی دروازے کی طرف جاؤ، جبکہ میں شہر کے فصیل پر چڑھتا ہوں اور یونانی لشکر کو جلتی ہوئی مشعل کا اشارہ دیتا ہوں۔ اور ہاں، کیا تم نے گھوڑے کے اندر رکھی ہوئی مشعل باہر نکال لی ہے؟ یوناف کے اس استفسار پر یولیسیس چونکا اور پھر وہ گھوڑے میں داخل ہوا۔ ایک مشعل وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لایا۔ یوناف نے یولیسیس سے مشعل لے لی۔ پھر دوبارہ اس نے یولیسیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یولیسیس، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں زمین پر لیٹ جاؤ اور رینگتے ہوئے شہر کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھو۔ میں فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر کے جنوبی دروازے کے اوپر آتا ہوں اور اس مشعل کو فصیل پر جلتی ہوئی مشعلوں میں سے کسی ایک سے روشن کرنے کے بعد میں یونانی لشکر کو اس مشعل سے حملہ آور ہونے کا اشارہ کرتا ہوں۔ یوناف کے کہنے پر یولیسیس فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ زمین پر لیٹ گیا۔ پھر سانپ کی طرح رینگتے ہوئے وہ 11 کے 11 یونانی شہر کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے، جبکہ یوناف اپنے ہاتھ میں مشعل لیے فصیل کی طرف بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فصیل کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تلاش کرتا رہا۔
آخر تھوڑی دور جا کر اسے سیڑھیاں تلاش کرنے میں کامیابی ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھا۔ فصیل پر جلتی ہوئی مشلوں میں سے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل روشن کی۔ پھر وہ محافظوں کی طرح فصیل کے اوپر چلتا ہوا شہر کے جنوبی دروازے کے اوپر آیا۔ مشل کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے یونانی لشکر کو حملہ آور ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اتنی دیر تک یولیسیس بھی اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ شہر کے جنوبی دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی یوناف کو اشارہ دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ 11 کے 11 یونانی اٹھ کھڑے ہوئے شہر کا جنوبی دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ دوسری طرف یوناف کا اشارہ پاتے ہی یونانی اپنے جہازوں سے نکل کھڑے ہوئے اور بڑی رازداری کے ساتھ وہ شور کیے بغیر شہر پر حملہ آور ہو گئے، اور شہر کے جنوبی دروازے سے شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے شہر کے ایک حصے کو آگ لگانے کے علاوہ شہر کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ ٹرائے شہر کے لوگوں کو اس وقت یونانیوں کے حملے کی خبر ہوئی جب یونانیوں کا پورا لشکر ٹرائے شہر میں داخل ہو کر شہر کے ایک حصے کو آگ لگانے کے بعد خاکستر کر چکا تھا، اور پھر شہر میں پھیل کر انہوں نے ٹرائے کے لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ پوری بے بسی اور بڑی بے چارگی میں شہر کی گلیوں میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے یونانیوں کے ہاتھوں مارے جانے لگے تھے۔ پیرس اور اس کے بڑے بھائی انیاس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ٹرائے کے لشکر کو استوار کر کے یونانیوں کو روک کر اور پھر انہیں آہستہ آہستہ شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، لیکن رات بھر کی اس جدوجہد کے باوجود انہیں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ جب انیاس اور پیرس نے دیکھا کہ رات اب ختم ہونے والی ہے اور یونانی پورے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد شاہی محل کا رخ کر رہے ہیں، تو دونوں شاہی محل کی طرف بھاگے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں کسی یونانی کا زہر میں بھرا ہوا تیر پیرس کے لگا، تاہم پیرس بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگتا رہا۔ دونوں بھائی محل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ یونانی محل کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ ایک یونانی نے انیاس کی بیوی کو، جو ایک محل کے جھروکے سے باہر جھانک رہی تھی، اسے تیر مار کر ختم کر دیا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد جب انیاس کو خبر ہوئی کہ اس کی بیوی کو یونانیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور پھر یہ کہ تھوڑی دیر تک یونانی محل میں داخل ہونے والے ہیں، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا، اپنے بیٹے اشکانوس کو اپنے ساتھ لیا، اپنے باپ اور ٹرائے شہر کے بادشاہ پریام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، پھر اپنے بیٹے اسکانوس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس تہ خانے کی طرف بھاگا جس کے ذریعے شہر کے مشرقی دروازے کے بیچوں بیچ شہر سے حفاظت کے ساتھ بچ کر نکلا جا سکتا تھا۔ لہٰذا انیاس اپنے باپ پریام کو اپنے کندھوں پر بٹھائے اور اپنے بیٹے اسکانوس کا ہاتھ پکڑے اس تہ خانے کے اندر بھاگنے لگا، جبکہ اس کا بھائی پیرس، جسے ایک زہریلے تیر نے زخمی کر دیا تھا، وہ بھی لنگڑتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے تہ خانے میں شہر سے باہر نکلنے کے لیے بھاگنے لگا تھا۔ تہ خانے کے خفیہ راستے کے ذریعے شہر کے مشرقی دروازے کے نیچے سے ہوتے ہوئے جب انیاس، اس کا بھائی پیرس، اس کا بیٹا اسکانوس شہر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج اب طلوع ہونے والا تھا۔ اندھیرے چھٹتے جا رہے تھے۔ مشرقی افق سے صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیلنی اور بکھرنی شروع ہو گئی تھیں۔ انیاس اپنے باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے بڑی تیزی سے کوہستان ایدا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا، شاید وہ یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ اس کا بھائی پیرس بھی، جو تیر لگنے سے لنگڑا ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ تینوں بھاگتے ہوئے کوہستان ایدا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک پہاڑی غار میں اس نے اپنے باپ اور ٹرائے شہر کے بادشاہ پریام کو لیٹا دیا۔ وہ ابھی تک بے سدھ تھا، جیسے کہ گہری نیند سو رہا ہو۔ جب انیاس نے اسے اتار کر غار میں لٹایا اور پریام بے حس و حرکت زمین پر لیٹ گیا تو وہ اس سے متعلق فکر مند ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے باپ پریام کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کی گردن جھک گئی، اور پھر اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی پیرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید ہمارا باپ شہر کے مغلوب ہونے کے غم کو برداشت نہیں کر سکا، یہ مر چکا ہے۔ میرے خیال میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے خفیہ راستے پر بھاگ رہا تھا تو اسی وقت اس نے دم توڑ دیا تھا۔ پیرس بھی جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، تاہم غم اور افسردگی سے اس کی گردن جھک گئی۔ پھر انیاس، پیرس اور اسکانوس تینوں نے مل کر غار کے اندر ایک گڑھا کھودا اور پریام کو اس غار کے اندر دفن کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں پریام کی قبر کے پاس اداس اور مغموم بیٹھے رہے۔ پھر پیرس نے اپنے بھائی انیاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، تم دونوں باپ بیٹا اس غار کے اندر بیٹھو،
میں ذرا باہر جاتا ہوں، دیکھو اب سورج کافی بلند ہو گیا ہے۔ کوہستان ایدا میں اپنے ریوڑوں کو چرانے والے چرواہے اس علاقے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تم جانتے ہو کہ بچپن میں بھی ان کوہستان ایدا میں ریوڑ چراتا رہا ہوں، لہٰذا بہت سے گڈریے میرے جاننے والے ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک سے ملتا ہوں اور ان سے امداد حاصل کرتا ہوں۔ میں 2 طریقے اپنانے کی کوشش کروں گا۔ اول تو گھوڑے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم تینوں ان پر سوار ہو کر یہاں سے دور نکل جائیں اور یونانیوں کے ہاتھ نہ لگنے پائیں۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر میں کسی قریبی بستی کے چرواہے کے گھر میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جب تک یونانی ٹرائے شہر کو برباد کر رہے ہیں اس وقت تک ہم اس پناہ گاہ میں محفوظ رہیں گے۔ جب یونانی یہاں سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہم اس شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انیاس نے پیارس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی گردن اپنے باپ کی موت پر جھکی اور غمزدہ سی ہی رہی تھی۔ پیارس نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اپنے بھائی انیاس پر ڈالی، پھر وہ لنگڑتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ اس کا زخم اب اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ زخم سے ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے کہ جس یونانی کا تیر اسے لگا تھا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ غار کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پیارس نے پھر مڑ کر غار کے اندرونی حصے کی طرف دیکھا اور اپنے بھائی انیاس کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ جس دور میں اس کوہستان ایدا کے اندر ریوڑ چرایا کرتا تھا، اس دور میں ان وادیوں کے اندر میں نے جینا نام کی ایک لڑکی سے شادی بھی کی تھی۔ میری وہ بیوی میرے ساتھ انتہائی مخلص اور انتہائی خیر اندیش تھی، پر یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے ہیلن سے شادی کی اور اپنی پہلی بیوی جینا کو فراموش کر دیا تھا۔ اے میرے بھائی، میں نہیں جانتا تھا کہ ہیلن کی وجہ سے ٹرائے شہر کے اوپر اس قدر مصیبتیں اور عذاب نازل ہو جائیں گے۔ تو نے دیکھا کہ تیرے ساتھ تہخانے کے ذریعے ٹرائے شہر سے بھاگتے وقت میں نے ہیلن کا خیال نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس شہر کی تباہی کا وہی باعث ہے، لہٰذا میں نے بھاگتے وقت اسے ساتھ نہیں لیا تھا۔ حالانکہ میں جب تمہارے ساتھ بھاگنے لگا تھا تو وہ محل کے اندر ہی تھی، میں نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے بھائی، میں باہر جاتا ہوں اور اپنی پہلی بیوی جینا کو تلاش کرتا ہوں۔ میں اس سے اپنے لیے معافی طلب کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے اس ناروا رویے کو معاف کرتے ہوئے مجھے پھر اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ جب وہ ایسا کرنے پر تیار ہوئی تو پھر میں واپس آ کر تم دونوں باپ بیٹوں کو بھی لے جاؤں گا۔ جب تک کہ یونانی ٹرائے شہر کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اس وقت تک ہم جینا کے ہاں ہی پناہ لیے رکھیں گے۔ جب یونانی شہر سے چلے جائیں گے پھر ہم ٹرائے شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انیاس نے گردن اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، پھر اس نے انتہائی مغموم آواز میں کہا، اے پیارس میرے بھائی، کاش تم نے ہیلن سے متعلق ایسا پہلے ہی سوچا ہوتا۔ کاش یہ احساس تمہیں پہلے ہی ہو چکا ہوتا کہ ہیلن ٹرائے شہر کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب وہ عذاب جو ہیلن کے باعث اس شہر پر نازل ہو چکا ہے، اس عذاب کو اے میرے بھائی اب کون ٹال سکتا ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ یونانی رات بھر ٹرائے شہر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی رشتہ دار محل میں رہ گئے ہیں وہ اب تک ان سب کی گردنیں کاٹ چکے ہوں گے۔ بہرحال اب تم اپنی پہلی بیوی جینان کی تلاش میں جاؤ۔ اگر وہ تمہیں معاف کر کے دوبارہ اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اس لیے کہ جب تک یونانی ٹرائے شہر میں موجود ہیں اس وقت تک کم از کم ہم جینان کے پاس رہ کر تینوں اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جب یونانی ٹرائے شہر خالی کر جائیں گے اس وقت کے بعد ہم تینوں مل کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اپنے بھائی انیاس کی یہ گفتگو سن کر پیارس کے چہرے پر اطمینان کے جذبے بکھر گئے، پھر وہ لنگڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیارس کی خوش قسمتی کے غار سے نکل کر وہ وادی کے اندر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے اپنی پہلی بیوی جینان نظر آئی۔ وہ وادی کے ایک بلند حصے میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں چرواہوں والی چھڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے والی وادی کے اندر اس کا ریوڑ چر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پیارس کے چہرے پر خوشی کے جذبے بکھر گئے، گو اس لمحے اس کے زخموں کی تکلیف اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو حرکت میں لا رہا تھا، تاہم جینا کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے وہ اپنی ساری تکلیفیں اور ابتلائیں بھول گیا۔ جینان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، وہ اسے پہچان بھی چکی تھی، لیکن وہ بے تعلق سی ہو کر پتھر پر بیٹھی رہی، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چرواہوں والی چھڑی مارتی رہی۔ اس پر پیارس اس کے قریب گیا،
اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بڑی نرمی سے کہا، اے جینان، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ جینان نے نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ وہ اسی طرح منہ دوسری طرف کیے زمین پر اپنی چھڑی مارتی رہی۔ اس پر پیرس اس کے اور قریب ہوا۔ اس کے بالکل عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جینان، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہوں پیرس، تمہارا شوہر۔ جینان نے اس بار اپنی چھڑی زمین پر مارنا بند کر دی۔ اپنی گردن سیدھی کر کے تھوڑی دیر تک وہ پیرس کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پیرس کو مخاطب کر کے کہا، اے پیرس، میں تمہیں پہچان چکی ہوں۔ اب تیرا میرا کیا رشتہ رہا؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر ٹرائے شہر میں ایسا گھسا کہ مڑ کر میری خبر تک نہ لی۔ تو نے ہیلن سے شادی کر لی اور مجھے یوں فراموش کر دیا جیسے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تو مجھے زخمی لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کی ذلت خواری، شکست کی بدنامی اور رسوائی کھینچ کر تمہیں میری طرف لائی ہے۔ سنو پیرس، تم ابوالہوسی اور خطا کاری سے کام لیتے ہوئے میری سوچوں میں زہر بھر کر اور میرے دل میں کدورت پھیلا کر میری حالت کسی ماتم سرائے جیسی کر کے مجھے ابتلا اور مصائب میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے یہ وقت بڑی مشکل سے اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاٹا ہے۔ میں تمہیں اکثر فراموش کر چکی تھی۔ جس طرح تم نے اپنی ساری محبتوں اور اپنی ساری چاہتوں کو ہیلن پر نچھاور کر دیا تھا، اسی طرح میں نے بھی تمہارے سارے رشتوں اور تمہاری ساری چاہتوں کو کھورچ کر دل سے نکال دیا تھا۔ اے پیرس، میں جانتی ہوں تجھے مجھ سے کوئی ہمدردی، کوئی چاہت نہیں ہے۔ صرف ٹرائے شہر کے اندر جگر جگر کرتے نیزے اور لخت لخت کرتی تلواریں تمہیں میری طرف آنے پر مجبور کر چکی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ٹرائے شہر میں تم جتنی لاشوں سے نکل کر آئے ہو، اس بنا پر تمہارے قلب و ضمیر میں میرا نام چیخ پکار اٹھا ہوگا۔ لیکن اے پیرس، میں تمہیں رد کر چکی ہوں۔ اب میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو بھی منقطع کر چکی ہوں جو ایک بیوی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ میں نے جوڑا تھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، سو اب وقت نے تمہیں میرے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو میں تمہاری طرف سے نگاہیں پھیرتی ہوں اور اپنا رشتہ جوڑنے سے گریز کرتی ہوں۔ لہٰذا اے پیرس، تم جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ۔ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ پیرس وہاں کھڑا ہو کر تھوڑی دیر تک بڑی حسرت سے جینان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ اچانک زمین پر گر گیا، اس لیے کہ زہریلے تیر سے اس کی ٹانگ پر جو زخم آیا تھا، زہر اب اپنا کام کر چکا تھا اور اس کے سارے بدن میں اس زہر کا اثر پھیل چکا تھا اور اب موت اس سے تانگ جھانک کرنے لگی تھی۔ پیرس نے جب دیکھا کہ اس کی موت اب اس کے سر پر سوار ہو رہی ہے تو اس نے پھر جینان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جینان، میری پنڈلی میں کسی زہرالو تیر کا زخم آ چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بچوں گا نہیں۔ دیکھو، میرا بھائی انیاس اور اس کا بیٹا اسکانوس دائیں طرف کوہستانی سلسلے کے ایک غار کے اندر میرے منتظر ہیں۔ میں انہیں یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں جینان کی طرف جاتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنے ہاں ہم تینوں کو پناہ دے دے، تاکہ جب تک یونانی ٹرائے شہر میں ہیں اس وقت تک ہم کسی پناہ گاہ میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا اے جینان، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تو مجھ پر بھلے رحم اور ترس نہ کھا، اس لیے کہ میں چند لمحوں بعد موت سے بغل گیر ہونے والا ہوں۔ لیکن میرے بعد تو اس غار کی طرف ضرور جانا جہاں میرا بھائی انیاس اور اس کا بیٹا میرے منتظر ہیں، اور تو ان دونوں کے لیے کسی پناہ گاہ کا بندوبست ضرور کرنا۔ اگر تیری دشمنی تھی تو وہ میری ذات کے ساتھ تھی۔ ان دونوں باپ بیٹے سے تو تیری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہم بڑی مشکل کے ساتھ ٹرائے شہر سے نکل کر اس غار میں آئے ہیں، لہٰذا میں تم سے التماس کروں گا کہ تم ان دونوں کی مدد ضرور کرنا۔ اس کے ساتھ ہی پیرس اچانک کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ موت اس پر وارد ہو گئی تھی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ پیرس بولتے بولتے جب اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تو جینان بیچاری چونک سی گئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی آگے بڑھ کر جب اس نے پیرس کی نبض محسوس کی تو پیرس مر چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک دنیا بھر کے غم اور افسردگیاں اس کے چہرے پر رقص کرنے لگے۔ گردن جھکائے وہ چند لمحوں تک بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں پیرس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس خطرے کے تحت چونک سی پڑی کہ اگر کوئی تعاقب کرتا ہوا وہاں آ گیا اور اس نے پیرس کو پہچان لیا تو
کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارس کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے دشمن انیاس اور اس کے بیٹے اسکانوس کو بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا جینان نے ہمت کر کے پیارس کو اٹھایا۔ وادی کے ایک کونے میں پیارس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر اس نے مٹی ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ پھر ایک نگاہ اس نے وادی کے اندر چرتے ریوڑ پر ڈالی۔ پھر وہ کوہستانی سلسلے کے اس طرف بھاگنے لگی تھی جس طرف سے پیارس آیا تھا۔ چند ہی ثانیوں بعد وہ اس غار کے سامنے نمودار ہوئی تھی جس کے اندر پیارس کا بھائی انیاس اور اس کا بیٹا اسکانوس بیٹھے ہوئے تھے۔ جینان غار کے دروازے پر آئی اور انیاس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام جینان ہے، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم پیارس کے بھائی انیاس ہو۔ جینان کے یہ الفاظ سن کر انیاس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ بڑی نرم آواز میں جینان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے جینان، غار کے اندر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے تعاقب میں نکل کھڑا ہو، اور اگر اس نے تمہیں یہاں غار کے منہ پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تو وہ ہم پر قیامت بن کر گزر جائیں گے۔ جینان منہ سے کچھ کہے بغیر غار میں داخل ہوئی۔ انیاس کے قریب آئی، پھر اس نے غم اور دکھ بھری آواز میں کہا، اے انیاس، میں تیرے لیے پیارس کے متعلق ایک بری خبر لے کر آئی ہوں۔ شاید تجھے خبر ہوگی کہ پیارس کی پنڈلی میں ایک زہرآلود تیر لگ گیا تھا، اور چونکہ اس زخم کی احتیاط نہ کی گئی تھی لہٰذا زخم سے وہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، اور جب وہ مجھے ملنے کوہستان ایدا سے بائیں طرف والی وادی کے اندر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، لہٰذا میں نے تمہارے بھائی پیارس کو ایک گڑھے میں وادی کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں تم دونوں باپ بیٹوں کا خیال رکھوں، لہٰذا تم دونوں اس غار میں رہو۔ میں ریوڑ چرانے کے لیے یہاں آیا کروں گی تو تم دونوں کے لیے صبح، دوپہر اور شام کے کھانے کا بندوبست کر دیا کروں گی۔ اور ہاں، میں اب بستی کی طرف جاؤں گی اور تم دونوں کے لیے بستر اور کھانے کے علاوہ کچھ نقدی بھی لے کر آؤں گی۔ تم رات کے وقت غار کے منہ پتھروں سے بند کر دیا کرنا اور اس غار کے اندر ہی پڑے رہنا۔ اگر میں تم دونوں کو اپنے ساتھ بستی کی طرف لے گئی تو بستی کے لوگوں کو خبر ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی شخص انعام حاصل کرنے کے لالچ میں تم دونوں سے متعلق ٹرائے شہر میں جا کر یونانیوں کو ضرور خبر کر دے گا۔ ایسی صورت میں تم دونوں کے ساتھ بھی میں بے گناہ ماری جاؤں گی، لہٰذا تم دونوں جب تک اس غار میں رہنا چاہتے ہو رہو، میں اس وقت تک تم دونوں کے کھانے اور دوسری ضروریات کی ذمہ داریاں پوری کرتی رہوں گی۔ جینان کی اس گفتگو کے جواب میں انیاس تھوڑی دیر تک بڑی شکر گزاری اور ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جینان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جینان، تمہیں ہمارے لیے نقدی کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹرائے شہر سے بھاگتے وقت میں نے سنہری سکوں کی ایک بڑی تھیلی اپنے ساتھ لے لی تھی، اور یہ سکے اس قدر ہیں کہ میں اور میرا یہ بیٹا کہیں بھی رہ کر پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ التماس کروں گا کہ جب تک خطرات ہیں اس وقت تک تم ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرتے رہنا، اور ہاں، اس دوران اگر تم ہمارے لیے کسی کشتی کا بندوبست کر سکو تو میں تمہارا بہت زیادہ ممنون ہوں گا، اس لیے کہ میں اب اس سرزمین پر نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ یونانی اتنی جلدی ٹرائے شہر سے نہ نکلیں گے، اور جب تک وہ یہاں ہیں اس وقت تک موت ہم دونوں باپ بیٹوں کے سروں پر منڈلاتی رہے گی۔ لہٰذا اپنے بھائی پیارس کی موت کے بعد میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے نکل کر کسی اور سرزمین میں چلا جاؤں گا، اور وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں پرسکون زندگی بسر کرنے کی ابتدا کروں گا۔ انیاس کی اس گفتگو کے جواب میں جینان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اب چلتی ہوں اور تم دونوں باپ بیٹوں کے لیے بستروں اور کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، اور ہاں، میں 2-1 دنوں میں تمہارے لیے کشتی کا بندوبست بھی کرتی ہوں۔ انیاس نے فوراً اپنی کمر کے ساتھ لٹکتی ہوئی نقدی کی تھیلی سے چند سکے نکالے اور جینان کو تھماتے ہوئے کہا، اے جینان، یہ سکے تم اپنے پاس رکھو، ان سکوں سے تم ہمارے لیے کوئی کشتی خرید سکتی ہو، اس کشتی میں بیٹھ کر ہم کسی طرف اپنی سلامتی کے لیے نکل جائیں گے۔ جینان نے وہ سکے لے لیے اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔